بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو یعنی شب قدر میں نازل کیا، اور پارہ نمبر 2 میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا ہے۔ یعنی یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ یہ رمضان المبارک میں ہے، اور رمضان المبارک کی فضیلت جو ہے وہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ اس مہینے اللہ پاک جو ہے وہ دوزخ کے دروازے بند کر دیتے ہیں، شیطان جگڑ دیا جاتا ہے، صرف اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اب انسان کی یہ قسمت ہے، جیسے بارش جو ہے وہ یکساں برستی ہے، اگر وہ سیب کے منہ پہ گرے تو وہ موتی بن جاتی ہے، اگر وہ سام کے منہ میں گرے تو وہ زہر بن جاتی ہے۔ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ رمضان میں لوگ کتنے اعمال کرتے ہیں اور کتنی نیکیاں کرتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اپنے لیے بخشش کا سما بناتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ سچ ہے کہ ہمیں اس بات کا نہیں پتہ کہ شب قدر کیا ہے، ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ اس رات ہم نے عبادت کرنی ہے، اسی رات ہم نے نوافل ادا کرنے ہیں، اسی رات ہم نے جاگنا ہے، اسی رات قراء حضرات نے قرآن پاک کو مکمل کرنا ہے، اسی رات ختم دلوایا جانا ہے، اسی رات جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹی جانی ہیں۔ ہمیں صرف اتنا پتہ ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ کنسیپٹ غلط ہے ہمارا کہ ہم نے صرف ایک رات کو مخصوص کیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں صرف ایک رات کو مخصوص کر دیا گیا ہو اور باقی راتوں کی کوئی بات نہ کی گئی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تم شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں یہ طاق راتیں ہیں، تم لیلۃ القدر کو ان راتوں میں تلاش کرو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس رات کو پا لوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تم اپنے لیے کثرت سے استغفار کرنا۔ اب نعوذ باللہ من ذالک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی خطا پر تھیں اس لیے آپ نے ایسا کہا، یہ ہمارے لیے سبق تھا کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیا کریں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارے کام کیے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور اصحاب جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، اس لیے اصحاب کے جو عمل تھے وہ بھی ہمارے لیے مشغلِ راہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کام کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے وہی کیا، انکار نہیں کیا یا زیادہ نہیں کیا یا کم نہیں کیا، اتنا ہی کیا جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، تم اس بات پر نہ رہنا کہ میرا باپ نبی ہے اور میری اس بات پر جو ہے وہ بخشش ہو جائے گی۔ ہر انسان نے اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ یہ بھی بات دراصل ہمارے لیے ہی تھی کہ اب ہم نے یہ جو کنسیپٹ بنایا ہوا ہے نا کہ ہم اللہ کے نبی کی امت ہیں، اس لیے جو ہے وہ ہماری جان چھوٹ جائے گی اور اللہ کے نبی ہمارے سفارش کر دیں گے اور ہمیں بخشش مل جائے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے، لیکن یہ یاد بھی رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی وہاں پر اللہ سے شکایت کرنی ہے، میرے جانے کے بعد میری امت نے اس قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ سفارش کے ساتھ شکایت بھی ہے، لیکن جب شکایت آ جائے گی تو پھر اللہ کو غصہ زیادہ آئے گا۔ اللہ تو جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا 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 ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو باتیں ہیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنا کنسیپٹ کیا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں رات نہیں ہے، بلکہ ہمیں طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے، اور اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور اپنے لیے استغفار کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے جو لوگ ہیں، عام جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں پڑھے ہوئے بھی کافی دیر ہو گئی ہے، وہ یہاں پر ایک بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں۔ میں نے بہت بار یہ بات جو ہے وہ نوٹ کی ہے۔ 2 صورتیں ہیں، ایک سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اور ایک سورہ قدر، جس میں لوگ زیادہ غلطی کا امکان کرتے ہیں۔ اس میں یہ کرتے ہیں کہ جو اس کی آخری آیت ہے نا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،
وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جو سراسر غلط ہے۔ مسجدوں میں بھی دیکھیں آپ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن قاری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں پاس، کبھی نہیں انہوں نے اس بات پر غور کیا، اور کسی بندے نے کہا کہ یار یہ بچہ غلط پڑھ رہا ہے کہ اس کو ٹوکے۔ یہاں پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ الفی شہر کہتے ہیں، الفی شاہ مطلب شین کے اوپر تو زبر دے ہی رہے ہیں، ہاں کے اوپر بھی زبر دے دیتے ہیں، جو بالکل جو ہے وہ قرآن کو ٹھیک سے نہیں پڑھتے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا غور کرنا چاہیے۔ اصل میں لفظ تھا خیر من الفی شہر، یعنی شین کے اوپر زبر تھا اور ہاں کے اوپر جزم ہے، اس لیے ہمیں غور سے دیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ آپ اس رات میں جو نیکی کریں گے، اگر آپ نوافل ادا کرتے ہیں تو باقی راتوں کے نسبت اس رات کی نوافل کا ثواب جو ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ملے گا۔ اس میں اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک لفظ پڑھنے کی 10 نیکیاں تو آپ کو مل ہی رہی تھی، لیکن 1000 راتوں کی جو عبادت ہے اس سے بہتر جو ہے وہ اس رات کا اجر آپ کو ملے گا کہ آپ اس رات عبادت کرتے ہیں، اور اس رات کوشش یہ کیا کریں کہ کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں۔ اور اس قدر کی اس رات کی جو فضیلت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ پاک اس رات میں فیصلے کرتے ہیں انسان کی زندگی کے کہ انسان کے ساتھ آئندہ آنے والے سال میں کیا ہوگا، انسان کو اس سال موت آنی ہے نہیں آنی، انسان کو خوشی ملنی ہے غم ملنی ہے، کتنا مال ملنا ہے، کہاں سے رزق ملنا ہے، حلال ملنا ہے حرام ملنا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے وہ اللہ پاک فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ فرشتوں کو دے دیتے ہیں، اور فرشتے ان ساری ذمہ داریوں کو لے کر زمین میں اترتے ہیں۔ یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں روح الامین اور ان کے سردار اور جو فرشتے ہیں، فرشتوں کے جو سردار ہیں، فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے، یعنی جو کام ان کو سپر کر دیا گیا ہے، جو کام ان کو دیا گیا ہے، وہ ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں کہاں پر؟ من کل امر، وہ زمین پر اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ اب یہاں پر بہت بڑی بات ہے کہ دیکھو فرشتے جو ہیں نا وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، انسان ہی غافل ہے، ٹھیک ہے سر، باقی جنات اور انسان کے لیے مشکلات ہیں، فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور کان لگائے رکھتے ہیں کہ کب ہمیں حکم ہوتا ہے اور کب ہم اللہ کی اطاعت کریں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع صبح تک امن اور سلامتی کی رات ہے، یعنی کہ رات جب شروع ہوتی ہے نا، ہمارے ذہن میں تو یہی ہوتا ہے کہ عشاء کی اذان ہوگی تو رات ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جب مغرب کی اذان ہو جاتی ہے رات شروع ہو جاتی ہے، اور صبح فجر کے وقت جب تک پے نہیں پھٹتی تب تک جو وہ رات کا دورانی رہتا ہے، اس کے بعد رات چھٹ جاتی ہے اور اجالا آ جاتا ہے۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم عبادت کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی سی نماز پڑھی اور پھر گپے شپے لگائیں، پھر باہر گھومنے گئے، کچھ کھایا پیا، پھر آ گئے، پھر وضو کیا، پھر 2 نوافل ادا کیے، نفل پڑھے ہم نے، پھر ہم نکل گئے۔ ایسا نہیں ہرگز کرنا چاہیے۔ اس کا بہترین عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ اگر انسان پا لے تو بالکل وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کثرت سے استغفار کرے۔ اب راتیں ہمیں 5 ہی جاگنی چاہیے، زیادہ بھی جاگ لیں اب اس میں حرج نہیں ہے، لیکن جو طاق رہتے ہیں وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انہیں ضرور جاگیں۔ باقی اگر جاگ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا عمل ہے کہ آخری 10 راتیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پچھلے جو گناہ ہم نے کیے ہیں ان سے ہم توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے بھی جو ہے وہ ہم اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم ایسے گناہ نہیں کریں گے جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ اس میں بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 نفل پڑھیں۔ میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں، یہ فرض نہیں ہے آپ پر کہ آپ 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، 50 نفل پڑھیں، ایسا فرض نہیں ہے آپ پر، ٹھیک ہے۔ آپ 2 نفل بھی پڑھ کر اللہ سے رو کر دعا کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کی تہجد جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ تہجد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم رات کے پہر جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور رو کر اللہ سے معافی مانگیں۔ آپ 2 نفل پڑھیں، اور سجدے میں زیادہ افضل ترین عمل جو ہے نا وہ سجدے کی حالت میں ہے کہ سجدے میں جا کر آپ زیادہ سے زیادہ رو کر اللہ سے استغفار کریں، آپ کو دلی سکون ہوگا۔ اگر آپ زیادہ سجدے میں نہیں رہ سکتے تو آپ 2 نفل ادا کریں سکون کے ساتھ، جلدی نہیں کرنی، بالکل سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ 2 نفل ادا کریں۔ نفل ادا کرنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں اور رو رو کر آپ اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں۔ جب پھر سحری کا وقت ہوتا ہے روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھیں اور پھر جو ہے وہ آپ آرام کریں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھا کریں
کہ جو باتیں ہمیں اسلام حکم دیتا ہے ہم وہی کام کریں، اور جن باتوں سے ہمیں منع کرتا ہے ان باتوں سے ہم روکے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔